اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جواب تو انشاءاللہ ریکارڈ ہو جائے گا، لیکن آپ کا سوال رہ جائے گا تو آپ یہ لکھ کر انہیں دے دیجیے گا، تاکہ جب وہ پرنٹ ہو تو اس میں جواب کے ساتھ سوال بھی ہو۔ سننے والوں نے تو سوال سن لیا، جو لوگ بعد میں پڑھیں گے انہیں سمجھ نہیں آئے۔ یہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور یہ بڑی حد تک درست ہے کہ سنت کے دو حصے ہیں۔ ایک سنن عادیہ ہے۔ سنن عادیہ پر ضروری نہیں کہ بعین ہی عمل کیا جائے، اگر ہو سکے تو وہ نور علی نور ہے، یہ نہیں کہ وہ فضول ہے۔ سنن عادیہ پر اگر عمل کیا جائے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر وقتی حالات کے تقاضے سے یا اس وجہ سے نہ ہو سکے، جیسے اس وقت ہر کوئی تہبند باندھتا تھا، لیکن اب ہر کوئی شلوار پہنتا ہے، اور تہبند آپ کو دیہات میں یا عام آدمیوں میں صرف نظر آئے گا، تو اس وقت تو شاید بڑے بڑے جرنیلوں کے بھی تہبند تھے۔ تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سنن عادیہ جو ہیں، ان کے جو ذرائع ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، سنت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں سنن عادیہ میں ہیں، لیکن جہاں تک مسواک کا تعلق ہے، یہ سنن عادیہ میں نہیں ہے، یہ سنت عبادت ہے۔ اور حنبلی جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، یا جنہیں مالکی بھی کہہ دیتے ہیں، وہ احباب تو اسے ہر نماز کی سنت قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ عام سنت ہے، لیکن وہ ہر نماز کی سنت کا، ہمارے ہاں جب آپ وضو کرتے ہیں تو سنت ہے کہ مسواک کریں، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ لکڑی سے مسواک کریں، اگر آپ نے انگلی سے بھی کر لیا تو سنت ادا ہوگی، آپ نے برش سے کر لیا سنت ادا ہوگی، ٹوتھ پیسٹ سے کر لیا سنت ادا ہوگی، صرف انگلی اچھی طرح سے مار لی تو بھی سنت ادا ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ لکڑی کا مسواک ہو۔ یہ بھی تشدد ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کی دیواریں مسواکوں سے بھری ہوئی ہیں اور لوگوں کی جیبیں مسواکوں سے بھری ہیں، یہ شدت ہے، یہ نہیں چاہیے۔ اور یہ سنن عادیہ نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ ہمارے حنفیوں کے ہاں چونکہ خون نکل آئے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام مالک کے ہاں اگر آپ مسواک کرتے ہیں اور مسوڑوں سے خون آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ان کے پیروکار باوضو بھی ہوں تو نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرتے ہیں، کیونکہ اسے وہ نماز کی سنت سمجھتے ہیں۔ تو یہ سنن عادیہ میں بہرحال مسواک نہیں ہے۔ ہاں، اس کی صورت بدلتی رہتی ہے، اور وہ صورتیں درست ہیں، مقصد صرف دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ضرور لکڑی کا مسواک ہو، اگر لکڑی کی مسواک ہو تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ وہ آج بھی اتنی ہی مفید ہے جتنی اس زمانے میں تھی۔ آپ کیکر کی مسواک بناتے ہیں، پھلائی کی مسواک بناتے ہیں، یا وہ جو جڑ سی آتی ہے جس کی مسواک ہوتی ہے، تو اس کا اپنا ایک اثر ہے دانتوں پر، مسوڑوں پر، اور وہ سنت بھی ہے اور مفید بھی، آج بھی وہ اتنی ہی مفید ہے جتنی اس زمانے میں۔ بعض چیزیں تبدیل ہو گئیں، جیسے نالین مبارک کی آپ نے بات کی، لیکن آپ عرب میں دیکھیں گے آج بھی تو اکثریت نے چپل ہی پہنی ہوگی۔ اس وقت نالین مبارک کی صورت چپلی کی تھی، تو میرا خیال ہے عرب آج بھی بڑے بڑے آفیسر سے لے کر عام عرب تک میں نے تو چپل میں دیکھی۔
یعنی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن جہاں بدل گئے چپل کی جگہ اور طرح کی چپل آ گئی یا بوٹ آ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ سنن عادیہ میں سے، اس کا عبادت سے تعلق نہیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ داہنی کروٹ لیٹنا ہے، عادت مبارک تھی کہ سونے سے پہلے حضور کنگھی فرماتے تھے۔ تو ایک ساتھی نے مضمون لکھا تھا کہ حضور ہر تیسرے دن کنگھی فرماتے تھے، لیکن یہ پتنی روایت انہوں نے کہاں سے لی۔ عادت مبارک یہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے بالوں کو کنگھی کرتے تھے، ریش مبارک کو بھی کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی کرتا ہے تو سنن عادیہ ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، نہیں کرتا تو سنن عادیہ پر عمل نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہوتا۔ جو سنتیں عبادت کا حصہ ہیں ان کا ترک گناہ ہے، جیسے نماز کے ساتھ سنت موقدہ ہیں، اب اس میں غیر موقدہ بھی ہیں، تو سنت تو غیر موقدہ بھی ہے، تو غیر موقدہ وہ ہے جس پر کبھی حضور نے عمل فرمایا کبھی اسے چھوڑ دیا، یعنی اس کی تاکید نہیں ہے، تو وہ اگر کبھی بندہ پڑھ لیتا ہے، جیسے عصر کے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا ٹھیک ہے، لیکن باقی سنتیں چھوڑ دے گا، مغرب کی، ظہر کی، عشاء کی، تو وہ غلطی ہوگی، قصور ہوگا، بغیر عذر شرعی نہ چھوڑے۔ ہاں عذر شرعی ہو، بیمار ہے یا کچھ وجہ ہے تو وہ ایک الگ بات، وہ الگ صورت کی۔ اسی طرح لباس میں ایک شرط ہے، سب سے پہلی شرط تو ستر عورت ہے، کہ وجود کے وہ حصے جن کا ظاہر کرنا یا دکھانا جائز نہیں ہے وہ پوری طرح سے ڈھپے ہوں، اور اس طرح سے ڈھانپے ہوئے ہوں کہ ان کے آثار بھی کپڑے سے نمایاں نہ ہوں۔ یعنی آج کل جو ہمارے ہاں خواتین میں رواج ہے کہ وہ ایک ایسا چست لباس پہن لیتی ہیں جس سے جسم کے زیر و بم نظر آتے ہیں، تو وہ بے لباس ہونے کے برابر ہے، اسے لباس تصور نہیں کیا جائے گا۔ ایسا لباس جو ستر عورت پر، اس کے بعد اگر کوئی خوشنما لباس پہنتا ہے اور حلال جائز پیسوں سے خریدتا ہے، اللہ نے اسے حیثیت دی ہے تو اچھی بات ہے۔ جہاں تک سلوار کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی لیکن پسند فرمائی۔ یہ اہل ہند کا لباس تھا، اور جہاں عمان کی سلطنت ہے یہاں ایک بہت منڈی ہوا کرتی تھی، بہت بڑی بین الاقوامی، جس پر مغرب سے چین تک کے لوگ جس میں شامل ہوتے تھے، ہندوستان سے بھی جاتے تھے، تو ہندوستانیوں کی وہ شلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی، تو آپ نے پسند فرمائی، استعمال نہیں فرمائی، تو آپ کا پسند فرمانا بھی سنت میں آ جاتا، لیکن وہ فرض واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے، یعنی اگر پہنی جائے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں پہنتا، تہہ بند پہنتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لباس میں ایک پابندی ضروری ہے کہ کسی کافر قوم کا جو شعار بن جائے، جو لباس شناخت بن جائے، جیسے اب ہندوؤں کی ایک مخصوص دھوتی جس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے پیلے رنگ کی، تو جس نے پہنی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کا کوئی مذہبی پیشوا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان وہ پہنے گا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہودیوں یا عیسائیوں کے جو شعار بن گئے ہیں، پہچان بن گئی ہے، وہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک کافر یا ایک بے دین مذہب جو ہے یا غلط باطل مذہب جو ہے اس کا شعار ہے، وہ اختیار نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ لباس پہ جو پابندی ہے، مثلا مرد کے لیے ریشم جائز نہیں یا سونے کا زیور جائز نہیں ہے، یہ جو چیزیں ہیں وہ واضح ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا لباس پہنتا ہے تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے ویسا لباس پہنے، ویسا جوتا پہنے، ویسا نظر آنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی تحدیث نعمت میں آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
تفاخر کے لیے نہیں. آدمی کروڑ پتی ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، تو یہ ناشکری ہے اور یہ گناہ ہے. بعض لوگ پارسائیت آنے کے لیے عام لٹھے وغیرہ کا یا عام کپڑے کا لباس بنواتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، پھر اس نئے پر ٹاکیاں لگا لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے ٹاکی لگا. یہ سارے مکر فریب اور ہیلے ہیں. اور یہ اصول ہے صوفیاء کے لیے بھی ایک بنیادی اصول ہے، یہ یاد رکھ لیں. کسی صوفی کو تصوف کی وجہ سے اپنا جو حلیہ یا لباس ہے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے. جس حلیے جس لباس میں وہ عادتاً رہتا ہے ویسا رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے اللہ اللہ شروع کیا تو اب ایک چوغا پہن لیا، ایک ٹوپی پہن لی، کوئی جبہ پہن لیا. یہ جائز نہیں ہے اور یہ دکھاوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی اس پہ خاص طور پہ پابندی ہے کہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنے کے لیے کوئی حلیے نہ بنائے. ایک ٹوپی پہن لی، اس پہ ایک پگڑی باندھ لی، اس کے اوپر ایک دوپٹہ کر لی، کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا تکلف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے نا. تو ان چیزوں میں جہاں خرابیاں ہیں وہاں سے شریعت منع فرماتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عطر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضور کو خوشبو پسند تھی. اب خوشبو ظاہر ہے آپ ہر اچھی خوشبو، کوئی خوشبو نامی اچھی اسمیل کیا ہے، تو وہ عطر ہو یا کلون ہو یا کوئی ہو، اس کی خوشبو اچھی ہونی چاہیے. کوئی جو جس کے پاس آپ بیٹھیں یا گزریں اسے ناگوار نہ گزرے، ناپسندیدہ نہ ہو، تو ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. کلون میں ہمارے علماء بعض اوقات یہ فرما دیتے ہیں کہ اس میں الکوہل ہے. الکوہل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں فی نفس ہی حرمت ہو. حرمت ان چیزوں میں ہے جو مسکرات ہیں. کوئی بھی چیز جو نشہ آور ہے، حواس کو مختل کر دیتی ہے، اسے مسکر کہتے ہیں. تو وہ خواہ کوئی چیز ہو جس سے دماغ مختل ہو جاتا ہے، حواس ٹھیک نہیں رہتے، وہ مسکر ہے. تو شراب میں الکوہل غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 7% ہوتی ہے. الکوہل مسکر نہیں، یہ پریزرویٹو ہے، ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیتی. تو وہ عطر میں بھی اس لیے ملاتے ہیں کہ اسے خراب نہیں ہونے. اب شراب جو ہے وہ کھانے کی چیزوں سے بنتی ہے، یہ پیٹرولیم کی پروڈکٹ ہے. یعنی الکوہل کھانے کی چیزوں سے نہیں بنتی، یہ پیٹرولیم کی پروڈکٹ ہے. تو اس سے کلون جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوتا. تو کلون لگا لیں آپ تو وہ بھی خوشبو ہے، عطر لگا لیں وہ بھی خوشبو ہے. تو یہ اس میں انسان کی اپنی پسند کو بھی دخل ہے کہ بعض بہت تیز خوشبو لگا لیتے ہیں، بعض لوگ تیز خوشبو پسند نہیں کرتے، ہلکی لگاتے ہیں. تو یہ تو اپنی اپنی پسند کی بات ہے. بات بنیادی جو ہے کہ حضور کو خوشبو پسند ہے. تو عطر بھی بے شمار مل جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں. لباس میں ایک پابندی ہے ستر عورت ہو. دوسری پابندی یہ ہے کہ کسی غیر مسلم قوم کا جو قومی شعار ہے وہ نہ، جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک ٹائی جو عام ہو گئی ہے، تو یہ مغربی اقوام کا ایک شعار ہے، ہم نے اسے خواہ مخواہ پکڑ لیا. جہاں تک پتلون کا تعلق ہے تو یہ قدیم سے مسلمان بھی پہنتے تھے، لیکن اس کی شکل دوسری ہوتی تھی. نیچے پانچا پتلون کا ہوتا تھا، اوپر نیفا ہوتا، اور قمیض اندر دے کر اوپر نیفا باندھتے تھے جس طرح پتلون میں قمیض دی جاتی ہے. تو اب بھی اگر کوئی بیانی ہی ان جیسی، اگر وہ تنگ پہنتے ہیں آپ کھلی بنوا لیں، ان کی شیپ اور ہے، آپ تھوڑی سی شیپ بدل دیں. تو لباس ہے، وجود کو ڈھانکنے کا ذریعہ ہے. تو لباس میں دو چیزوں کی پابندی ہے، ایک ستر عورت کی اور ایک اپنی حیثیت سے بڑھ کر نمائش کے لیے
قرض لے کر یا چوری کر کے یا رشوت لے کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نہ پہنے، اپنی حیثیت کا پہنے، جو حیثیت اسے اللہ نے دی ہے اس کا پہنے، درست ہے، جائز۔ تو سنن عادیہ کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، یہ درست ہے۔ اس زمانے میں عادت مبارک کا جو تھی وہ آج کل کے یہ ناشتے اور پھر اس کے بعد کھانا اور اس کے بعد عصر کے، اور یہ کہاں تھے؟ سادہ غذا تھی، سادہ چیزیں تھیں، یہ چائے وائے کا وجود نہیں تھا۔ لیکن یہ سارے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان پہ ایک ہی پابندی ہے کہ اس چیز کا حلال اور پاکیزہ ہونا شرط ہے، حلال ہو پاکیزہ، یعنی دو چیزیں اس کی شرط ہیں۔ تو یہ فرق ہے امور عادیہ میں، ان کے اسباب بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو عبادت ہے نہ اس کی صورت بدلتی ہے، نہ اس کے اسباب بدلتے ہیں، نہ اس کے ذرائع بدلتے ہیں، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ تو جو سنتیں عبادت ہیں وہ بعین ہی ویسی ہی ادا کی جائیں گی۔ جو سنتیں امور عادیہ سے تعلق رکھتی ہیں ان پر اگر کوئی ویسے ہی عمل کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی نہیں کر سکتا، مثلا یہی مسواک کی آپ نے بات کی، تو اگر کوئی مسواک نہیں کرتا، برش کرتا ہے تو بھی سنت ادا ہو گئی، اور برش نہیں کرتا انگلی سے صاف کر لیتا ہے تو بھی ادا ہو گئی، یعنی سنت ادا ہو گئی۔ تو امور عادیہ میں وقت کے ساتھ ساتھ اسباب یا استعمال کی چیزیں یا ذرائع جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جوتوں میں، لباس میں، اس کی حیت، اس کی قیمت، اس کا یہ نبی کے وسلم نے اچھا لباس پسند فرمایا ہے، قیمتی لباس بھی آپ نے پسند فرمایا ہے۔ یمنی چادریں حضور کو بڑی پسند تھیں، اچھی قیمتی چادریں ہوتی تھیں، اور بھی بہت سے امور میں یہاں مغالطے ہیں۔ وہ جی نکاح ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں جی حق مار شرعی ہوگا، جی شرعی کتنا ہے؟ جی 32 روپے 8 آنے۔ اب زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین جن کا نکاح حبشہ میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ سے فرمایا، اور انہوں نے اس کے ولی کو بلا کر عالم کو شاہ حبشہ کے دربار میں اجازت لے کر خطبہ پڑھا گیا، نکاح ہوا۔ تو شاہ حبشہ نے اس زمانے میں 400 دینار ان کا مہر ادا کیا تھا، 400 درہم نہیں، 400 دینار۔ تو 400 دینار کی آج قیمت لگائیں تو میرا خیال ہے آدھا اسلام آباد خریدا جا سکتا۔ تو یہ سنتے لوگوں کو یاد ہے کہ 32 روپے ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ یہ حیثیت کے مطابق اس وقت چونکہ شاہ حبشہ کر رہا تھا نکاح، تو حضور کی طرف سے وہ وکیل تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مار دے دی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی 400 دینار ہی دے، لیکن اتنا تو دے جتنی اس کی حیثیت ہے، اور کم از کم اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے گھر کا جو جس طرح سے وہ گھر چلاتا ہے، جو خرچ ہے، تو کم از کم اتنا مہر تو دے کہ اس بندے کا یا اس خاتون کا 1 مہینے کی گزر اوقات تو ہو، ورنہ تو وہ جتنے پہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن ایک جو معیار اور سٹینڈرڈ ہے وہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے جتنا وہ بندہ ادا کر سکے۔ اب ایک آدمی کی حیثیت 10,000 کی ہے، وہ مار 10 لاکھ لکھ دیتا ہے، تو کب دے گا، کب ہوگا؟ یعنی اس طرح کی بھی باتیں فضول ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس سے مار سے ڈر کر بندہ طلاق نہ دے اور رکھے۔ تو نکاح میں مجبوریاں جو ہیں وہ نکاح کا حصہ نہیں ہیں کہ ایسی شرائط لگائی جائیں کہ مجبور ہو جائیں دونوں اکٹھا رہنے پر، یہ درست اور جائز بات نہیں ہے۔ نکاح میں رضامندی اور مرضی شامل ہونا ضروری ہے۔ مرضی سے نکاح کریں
اللہ کے نام پر دو بندے ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ حلت مجھے اللہ کے نام پر ملی ہے اور اللہ کے لیے مجھے اس رشتے کو نبھانا ہے، میاں بھی اور بیوی۔ تو جو اصل چیزیں تھیں وہ جاتی رہیں، اب ان کی جگہ وہ مصنوعی آ گئے کہ اتنا زیادہ مار لکھوا لو، اتنی شرائط لکھوا لو، یہ لکھوا لو کہ طلاق دو گے تو مکان اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری فضول رسومات ہیں، دو انسانوں کو مجبور کر کے جکڑ کے اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، نکاح کا مطلب یہ نہیں۔ اور جس معاشرے میں یہ چیزیں ہوں گی وہ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں بنتا، وہ مجبوروں کا، بے بسوں کا، اور وہ دل سے نہیں چاہتے ہوتے تو ایک دوسرے کو برا جانتے ہیں لیکن مجبوریاں الگ نہیں ہونے دیتی، پھر وہ رہتے اور کے ساتھ ہیں، برائی کہیں اور کرتے ہیں، تسکین کہیں اور حاصل کرتے ہیں، ہوس کی آگ کہیں اور جا بجھاتے ہیں، تو اس طرح سے بے شمار خرابیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شریعت نے جو قوانین اور اصول دیے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، اور ایک بات بنیادی یاد رکھیے، اسلام اللہ کا آخری دین ہے، مکمل دین ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، یعنی زمانہ لاکھ کروٹیں بدلیں، وسائل بدلیں گے، اسباب بدلیں گے، ضرورتیں نہیں بدلتی۔ آج ہم کھانا مختلف کھاتے ہیں لیکن بھوک آج بھی وہی لگتی ہے جو اس زمانے میں لگتی تھی۔ آج ہمارے بستر اور بیڈ اور وہ گدے اور وہ چیزیں اور ہو گئی ہیں، لیکن نیند اسی طرح آتی ہے جس طرح اس زمانے میں بھی آتی ہے۔ انسانی ضرورتیں ساری وہی ہیں، اولاد، گھر، کاروبار، ساری ضرورتیں اس زمانے میں تھیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گی۔ زمانے میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں ذرائع، اسباب اور وسائل بدلتے رہتے ہیں۔ زمانے میں لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل حج پر جاتے تھے، آج جہاز پر چلے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے ایک سہولت دی ہے، اب اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر جانا شروع کر دے تو وقت کا ضیاع کر رہا ہے، وہ کوئی شریعت کا اتباع نہیں کر رہا بلکہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو وقت کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ نے بھی، قرآن نے بھی، دین نے بھی وقت کی اہمیت، ایک ایک لمحے کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو میں نے دیکھا یہاں سے پیدل چل پڑیں گے کوسوں پیدل، یہ کیوں، جی ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بھئی گاڑی جا رہی ہے، آپ جتنا وقت سڑک پہ لگائیں گے اتنا جا کر تبلیغ کر لیں، نہیں ہر قدم کا ثواب ہے۔ یہاں اللہ کریم سے آپ بالشتوں اور قدموں کا حساب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ گاڑی پر گئے تو بھی فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا آپ پیدل چل کر گئے۔ پھر اللہ سے رشتہ محض حساب کتاب سے رکھنا، اس میں آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ سے حساب کتاب کرنے لگ جائے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، پھر یہ کروں گا تو اتنا گناہ ملے گا، یہ کروں گا تو اتنا گناہ ملے گا۔ تو ایک حدیث شریف آتی ہے بخاری شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، جہاں مجھے یاد ہے، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ بہت عرصے سے میں نے دیکھی نہیں، مدت سے جو پڑھی تھی یاد ہے۔ تو جبرائیل امین سے آپ نے فرمایا کہ کوئی عجیب بات سنائیے آج۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ بڑی عجیب بات پیش کرتا ہوں خدمت علی میں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب وہ بالغ ہوا، مکلف ہوا، اسے شریعت کی سمجھ آئی تو اس نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور صرف اللہ اللہ کرنا شروع کیا۔ جو اس وقت کے فرائض سنت تھے ادا کرتا اور ذکر کرتا رہتا، حتیٰ کہ وہ ایک سمندر میں ٹاپو سا تھا، چھوٹی سی پہاڑی اور جزیرہ تھا، اس پر چلا گیا، اکیلا وہاں رہا۔ اللہ نے یہ رحمت فرمائی کہ اس میں ایک چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا، اور اس پر پھلدار درخت ہوا۔ تو فرمایا وہ شخص 400 سال زندہ رہا۔ 400 سال میں سوائے عبادت اور ذکر الہی کے
اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ وہاں کوئی گیا، نہ وہ کسی سے ملا، نہ کوئی اس نے دوسری بات کی۔ تو فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے دعا کی کہ اللہ میں سمجھتا ہوں میرا وقت آخر آ گیا ہے، مجھ پر ایک مہربانی فرما کہ میں وضو کر لوں اور نوافل ادا کروں، جب میں سجدے میں ہوں تو ملک الموت میری روح قبض کر لے اور قیامت کو میں اس حالت میں آپ کی بارگاہ میں اٹھوں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اب بھی جب آسمان سے آتا ہوں نیچے یا زمین سے آسمان کو جاتا ہوں تو کبھی کبھی میری نگاہ پڑتی ہے تو اس کا وجود ابھی سلامت ہے، سر بسجود ہے اور وہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس میں عجیب بات کیا ہے؟ عرض کیجیے عجیب بات یہ ہے کہ میدان حشر کو جب وہ پیش ہوگا تو اللہ کریم بغیر حساب کتاب کے فرمائیں گے اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میری رحمت اور بخشش سے میرے بندے کو میری جنت میں لے۔ تو وہ عرض کرے گا بار الہ اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں فرمایا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بار الہ تو نے پیدا کیا، تو نے احسان فرمایا، اعضاء و جوارے دیے تیرا احسان ہے، زندگی دی احسان ہے، خوراک غذا پانی کا اہتمام کر دیا تیرا احسان ہے، لیکن میں نے بھی 400 سال سوائے تیرا نام لینے کے کوئی لفظ زبان سے نکالا نہیں اور سوائے سجدے کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ تو آپ کی بخشش تو بے پناہ ہے، لیکن کچھ میری مزدوری بھی تو 400 سال کی محنت کا بھی تو کوئی اثر ہوگا۔ ہاں فرمایا بالکل یہ بات تمہاری بجا ہے، حکم ہوگا کہ میری نعمتوں کو اور اس کی عبادت کو تول لو۔ تو ورز کرنے یا رسول اللہ صرف بینائی کی ایک نعمت ترازو میں رکھی جائے گی، جو 400 سال اس نے 2 آنکھیں استعمال کی اور جو بینائی استعمال کی، تو وہ 400 سالہ عبادت دوسرے پلڑے میں کم پڑ جائے۔ اس کا وزن جو 400 سال اس نے صرف بینائی استعمال کی، اب حواس خمسہ الگ ہیں، زندگی کے دوسرے لوازمات اور جسمانی خصوصیات وہ الگ ہیں، ایک بینائی جو ہے وہ رکھی جائے گی ترازو میں تو وہ 400 سالہ عبادت کم پڑ جائے۔ تو ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، میرا بندہ انصاف کا طالب ہے تو یہ پورا حق ادا نہیں کر سکا، تو جتنا عرصہ یہ نہیں ہوتا اتنا عرصہ اسے جہنم میں بھیج دو، اتنی سزا بھگت لے۔ تو تب وہ عرض کرے گا کہ بار الہ مجھ سے بڑی غلطی ہے، میں تیری رحمت کا طالب ہوں، میرے اعمال بھی تو تیری توفیق تھی، تو زندگی میں نہ صحیح تو مجھ سے آج بھول ہوگی، مجھے معاف کر دیا جائے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اگر رحمت کا طالب ہے تو جنت بھیج، عدل چاہتا ہے تو اپنے بھگت لے۔ تو اب اس حدیث سے مبارک کو سامنے رکھا جائے تو بندہ کس طرح حساب کر سکتا ہے جی کہ میں نے رات اتنا ذکر کیا، میں نے دن کو اتنی تلاوت کی، میں اتنے قدم چلا، تو کیا ہوگا؟ یعنی اس طرح کی چیزیں جو شریعت میں بھی بناوٹ، تصنع اور خودنمائی پیدا کر دیں، یہ نقصان دہ ہیں، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ سلامتی اتباع سنت میں ہے۔ سنن عادیہ پہ اگر ہو بہو عمل ہو سکے نور علی نور ہے۔ مثلا یہی اب سونے سے پہلے اگر بندہ عموماً باتھ روم سے ہو کر سوتا ہے، وہاں کنگا بھی پڑا ہوتا ہے، شیشہ بھی ہے، اگر وہ کر لے تو کیا حرج ہے؟ کون سا اس میں تبدیلی آ گئی؟ دستار مبارک حضور کا پسندیدہ لباس تھا، آج بھی مسلمان پگڑی باندھتے ہیں، اس میں کیا تبدیلی آ گئی؟
اگر کوئی پگڑی نہیں باندھتا، ٹوپی پہن لیتا تو ٹھیک ہے، سنن عادیہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باندھے گا تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس میں ان چیزوں میں اہمیت نہ ہوتی تو مسلمانوں سے برے صغیر چھین کر انگریز چوکیداروں اور بیروں کو پگڑی نہ پہناتے۔ یہ ہوٹلوں کے بہروں اور دفتر کے چپڑاسی جو آج بھی ترا باندھے ہیں، اور آپ کی اسمبلی میں بھی جو وہ ہیں آفس بیرر قسم کے لوگ، انہوں نے ترے باندھے ہوئے ہیں، یہ انگریز نے صرف مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کیا تھا کہ جو شعار تمہارے حکمرانوں کا تھا وہ میں چپڑاسی۔ آج اگر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو ان بیروں اور آفس بیرروں نے ہیٹ پہن رکھے ہوتے۔ جو قوم اپنے شعار کا احترام کرنا نہیں جانتی اور دوسرے کے شعار کو اپنے سے بڑا سمجھتی ہے، وہ ہمیشہ غلام رہتی ہے، اگر فزیکلی نہ ہو تو مینٹلی غلام ہوگی۔ آزاد قومیں اپنے شعار کا تحفظ کرتی ہیں اور ان کے لیے ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈتی کہ زمانہ بدل گیا اور وہ بدل گیا اور یہ بدل گیا، یہ محض فضول باتیں ہیں۔ ہاں، تکلف کرنا، تصنع کرنا وہ بھی جائز نہیں۔ میرے خیال میں نے آپ کو سارا لباس کو بھی بتا دیا۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ سلامتی اتباع میں ہے اور کوشش کی جانی چاہیے، اور یہ احساس رہے کہ ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی دی ہوئی توفیق ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو پھر تو وہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ مزید توفیق دیتا ہے، اور اگر اپنا کمال سمجھنے لگے اور کوئی یہ سمجھے کہ میں حساب کتاب میں اللہ کریم سے اتنی چیزیں وصول کر لوں گا، تو وہ پہلے اتنا وصول کر چکا ہے کہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق فرمایا۔ یعنی عبادت نئے اجر کے لیے نہیں ہے، جو نیا اجر ملے گا وہ اس کا انعام ہے۔ عبادت تم پر اس لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، اس نے تمہیں تخلیق فرمایا، عدم سے وجود عطا فرمایا، اس وجود میں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تمہاری ساری عبادت محض اس کا شکر ہے۔ تمہاری عبادت پر تم آئندہ کی جو امید لگائے بیٹھے ہو وہ اس کا انعام ہے، تمہاری عبادت اس کا سبب نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ تمہارا خالق ہے، اس کا حق ہے، تم مخلوق ہو، تم پر واجب ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ وہ معبود برحق ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اور عبادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، اللہ سے تمہارا تعلق بن جائے گا، تمہاری محبت ہو جائے گی، عشق الہی نصیب ہو جائے گا، تو اس میں وہ تمہیں نوازے گا۔ لیکن وہ عبادت کا اجر نہیں ہوگا، عبادت کا اجر تم لے چکے ہو۔ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو بندہ حساب کتاب کر کے یا تسبیحات گن کر یا نوافل گن کر نہیں جیت سکتا۔ جتنا بھی وہ 400 سال کرتا رہا تو ایک آنکھ کی قیمت ادا نہیں ہو سکی، باقی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم برسوں صحت مند رہتے ہیں، 2 دن بیماری آ جائے تو شور ہو جاتا ہے، بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یعنی آپ 362 دن صحت مند رہے، 3 دن بخار ہو گئے تو شور ہونے لگے، کیوں؟ اللہ سے دعا کرو کہ میں کمزور ہوں، مجھے بیماری سے عافیت دے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ناشکری کرنا یا واویلا کرنا یہ تو درست نہیں ہے۔ کسی کی وفات پہ دکھ ہوتا ہے، یہ ایک فطری امر ہے، آنکھ سے آنسو بہہ سکتے ہیں،
لیکن ناشکری کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے، انبیاء اور رسل دنیا سے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، کون ہے جسے ہمیشہ رہنا ہے؟ سب کو جانا ہے۔ تو یہ چیزیں سلجھنی اور سمجھنی چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔